لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس رات کے متعلق کیوں گھڑی گئی؟ تو اس کا جواب میرے عزیز بھائیوں یہ ہے، حقیقتاً یہ رات اہل تشیع کی ہے۔ اہل تشیع کے اندر یعنی شیعہ مسلک کے اندر ان کے اندر بھی مختلف فرقے ہیں۔ ان میں ایک ہے اثنا عشرہ، یعنی جو 12 اماموں کے قائل ہیں۔ ان کے 12ویں امام تھے جن کا نام محمد بن حسن عسکری تھا۔ یہ ان کے بقول یہ دنیا کے حالات سے پریشان ہو کے یہ غائب ہو گئے۔ شیعہ کتب کے اندر آتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن کو لے کے چلے گئے، یہ جو قرآن آپ کے پاس ہے یہ اصل نہیں ہے۔ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اصل قرآن اونٹ کی ران جتنا موٹا اور 40 ہاتھ لمبا تھا۔ تو یہ قرآن اصل نہیں، وہ امام غیب لے کے آئیں گے اصل۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ امام غیب جو ہیں یہ 15 شعبان کی رات کو آئیں گے واپس۔ یہ ہر سال اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ میری بات کی تصدیق ضرور کرنا، اللہ کا گھر ہے، منبر رسول ہے، اگر میں جھوٹ بولوں تو آپ کا حق ہے کہ میرے گریبان کو پکڑیں کہ یہ اللہ کے رسول کی جگہ ہے، یہاں کھڑے ہو کے تم نے کیوں جھوٹ بولا؟ اس کی تصدیق ضرور کرنا۔ آج کی رات آپ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، جو راوی کے پل سے لے کر سگیاں پل تک یہ درمیان میں یہ سارا کچھ ہوگا۔ اسی طرح کراچی سمندر کے کنارے بھی یہ ہوتا ہے، اور کہیں ہوتا ہے تو مجھے نہیں علم۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا ہے، پہلے صرف کتابوں میں پڑھا تھا۔ جب میری اردو بازار دکان تھی تو ایک رات قدرتی میں لاہور سے مال لے کے واپس آ رہا تھا تو میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ دراصل اس رات کو یہ وہاں لائٹنگ کرتے ہیں، خیمہ زن ہوتے ہیں، کھانے پکتے ہیں، ان کے علماء تقاریر کرتے ہیں، اس رات کی فضیلت کے متعلق جو زبان پہ آتا ہے بولتے ہیں۔ چلو یہاں تک جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو پھر یہ دریا کے اندر پانی کے قریب اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کاغذ ہوتے ہیں اپلیکیشن کے، جو لاہور اس وقت 2 پیسوں پہ چھپتے تھے۔ ایک کوہ نور جس کے کھاتے بنتے ہیں اور ایک فرینڈ تھا جو کھاتے والے، یہ دونوں ان کے بہت بڑے معاون تھے۔ یہ ان کے کاغذ کے اوپر کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد نبی کریم ان کی آل پر درود و سلام، پھر اس کے بعد صحابہ پہ تبرہ گالیاں بکی جاتی ہیں، لکھی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ جگہ خالی ہوتی ہے۔ یہ ایک مرتبہ یہاں ہمارا ایک نمازی بھائی اسے لے کے بھی آیا تھا کہیں سے، تو اس جگہ کے اوپر اپنی اپلیکیشنز لکھی جاتی ہیں، اپنی حاجات کو لکھا جاتا ہے۔ پھر آپ وہ دیکھیں جس طرح بچے بچپن میں کاغذ کو لے کے ایک کشتی بناتے تھے، اسے پانی پہ چھوڑتے، اس طرح اس اپلیکیشن، اس درخواست کا کاغذ کی کشتی بنائی جاتی ہے، اور اس کے اوپر ایک کینڈل موم بتی رکھی جاتی ہے اور اسے پانی کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ کر کے ہر آدمی جو کئی کشتیاں پھر رہی ہوتی ہیں پانی پہ تو پھر زور زور سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، پکارنا شروع کر دیتے ہیں، ادرکنی یا صاحب الزمان، اے زمانے کے مالک ہماری مدد کے لیے آ جا۔ اے زمانے کے مالک یعنی اس سے مراد وہ امام جن کا نام محمد بن حسن عسکری ہے رحمہ اللہ، یہ نبی کریم کی اولاد میں سے ایک بزرگ تھے۔ اے زمانے کے مالک، جبکہ زمانے کا مالک اللہ ہے، ادرکنی یا صاحب الزمان، اور آپ اگر وہاں نہیں جا سکتے تو کسی بھی امام بارگاہ کے باہر آپ دیکھ لیں، آپ کو اشتہار لگے ہوئے ملیں گے کہ
یہ رات جشن ظہور مہدی کی رات، اور یہ مہدی کے ظہور کی رات ہے، اس لیے اس کا جشن آج منایا جائے گا۔ اور یہاں اپنی امام بارگاہوں میں یہ بہت سی تقریبات کرتے ہیں، کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اصل بات سمجھانے کی اہل سنت کو ہے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے رہتے ہیں، جس طرح انسان اللہ کو پکارتا ہے اس طرح یہ انہیں پکارتے ہیں، ادرکنی یا صاحب الزمان، ادرکنی یا صاحب الزمان، اے زمانے کے مالک ہماری مدد کے لیے آ جا۔ اسی طرح رات بیتتی چلی جاتی ہے، جب صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے اس وقت یہ زمین سے کچھ مٹی پکڑ کے اپنے سر پہ ڈالتے ہیں کہ اس رات بھی امام مہدی تشریف نہیں لائے، اور ہماری ذلت کا ایک اور سال لکھ دیا گیا، اور یہ وہاں سے پھر واپس پلٹ آتے ہیں۔ یہ حقیقتاً اس رات انہی کی رات ہے، اور اس رات کی حقیقت یہی ہے۔ ہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو مختلف چینلز ہیں، اس میں سما ٹی وی جو ہے یہ اس کے کچھ مناظر کو دکھاتا بھی ہے، اور آپ کسی شیعہ بھائی سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، کیا میں نے جو بات کی ہے اس میں کوئی مبالغہ آرائی تو نہیں کی؟ کیا جو کچھ عرض کیا ہے اسی طرح ہے؟